نہیں ہے جو انسان کو سب سے سیدھے صحیح راستے کی طرف رہنمائی کر سکے۔ اللہ نزل احسن الحدیث کتابا متشابہا، اللہ نے سب سے بہترین بات نازل کی ہے، اس میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے متشابہ باتیں کی ہیں اس اعتبار سے کہ اگر اللہ تبارک و تعالیٰ نے جنت کا ذکر کیا ہے تو جہنم کا بھی ذکر ہے، ترغیب ہے تو ترہیب بھی ہے۔ تقشعر منہ جلود الذین یخشون ربہم، وہ اللہ کا ڈر اور خوف رکھنے والے ہوتے ہیں، ان کی جلدیں قرآن مجید کو سن کے کانپ اٹھتی ہیں۔ ثم تلین جلودہم وقلوبہم الی ذکر اللہ، اللہ کے ذکر کے لیے ان کے دل اور ان کی جلدیں نرم پڑ جاتی ہیں، یعنی کہ ان کے ظاہری وجود پہ اس قرآن مجید کے اثرات ہوتے ہیں تو اس دل پہ کیا اثر ہوتا ہوگا کہ جس کی غذا یہ اللہ کا ذکر ہے۔ ذالک ھدی اللہ یہدی بہ من یشاء، یہ اللہ کی ہدایت ہے، معمولی ہدایت نہیں، اللہ جس کو چاہتے ہیں ہدایت دیتے ہیں۔ حضرت عثمان رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں، بخاری شریف کی حدیث ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، آپ سبھی بھائی جانتے ہیں، خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ، تو بہت سارے لوگ ہم پیسے والوں کو اچھا سمجھتے ہوں اور ہمارے نزدیک بھلائی کے بہت سارے معیار ہو سکتے ہیں، لیکن اللہ اور اللہ کے رسول کے نزدیک بھلائی کا معیار یہی ہے کہ جو آدمی جتنا قرآن کا علم رکھتا ہے اور جتنا اس کو پھیلاتا ہے وہ اتنا ہی اچھا ہے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ بیان کرتی ہیں، بخاری شریف کی حدیث ہے کہ جو آدمی قرآن مجید کو پڑھتا ہے اور وہ اس کا حافظ ہے، اس کو قرآن مجید یاد ہے، تو اللہ کے معزز فرشتوں کے ساتھ ہوگا، اور جو قرآن مجید پڑھتا ہے اس میں محنت اور کوشش کرتا ہے اور وہ اس پہ دشوار ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ اس عظیم کتاب کو پڑھنے میں مشکل کے باوجود اس پہ محنت کرنے والے کو دوہرا اجر دیتے ہیں۔ نافع بن عبد الحارث عمر فاروق رضی اللہ عنہ کو اصفہان میں ملے تو عمر فاروق رضی اللہ عنہ ان سے پوچھتے ہیں کہ مکہ جیسے مقدس شہر کا تم نے گورنر کس کو بنایا؟ تو کہا کہ میں نے ابن ابزہ کو بنایا ہے۔ تو کہا ابن ابزہ کون ہے؟ غیر معروف نام تھا۔ کہا یہ ہمارے نوکروں میں سے، آزاد شدہ غلاموں میں سے ایک غلام ہے۔ تو عمر فاروق رضی اللہ عنہ نے پوچھا کہ تو نے ایک آزاد غلام کو مکہ جیسی مقدس سرزمین کا گورنر بنا دیا؟ تو انہوں نے کہا انہ قارئ لکتاب اللہ عز وجل، یہ اللہ کی کتاب کا عالم ہے۔ تو عمر فاروق رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ اما ان نبیکم صلی اللہ علیہ وسلم قد قال ان اللہ یرفع بہذا الکتاب اقوام ویضع بہ آخرین، جو قومیں اس قرآن کو تھام لیتی ہیں، عزت سے سرفراز ہوتی ہیں، اور جو اس سے روح گردانی کر لیتی ہیں تو اللہ ان کو ذلیل کر دیتا ہے، اور اگر یہ قوموں کا گروہ طالب علموں کا ہو تو اللہ تبارک و تعالیٰ ان کو دوہری ذلت نصیب کرتے ہیں۔ انس بن مالک رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں، امام نسائی رحمہ اللہ نے روایت کو بیان کیا ہے کہ ان للہ اہلین من خلقہ، مخلوق میں سے کچھ اللہ والے ہیں جو اللہ کا خاندان ہیں۔ تو صحابہ نے پوچھا اللہ کے نبی وہ کون ہیں؟ فرمایا اہل القرآن ہم اہل اللہ وخاصتہ، قرآن والے آپ سب خوش نصیب ہیں، میں سعادت سے محروم ہوں کہ قرآن والے جو ہیں یہ اللہ کے اہل ہیں اور اللہ کے خاص ہیں۔ تو اس سے بڑھ کے کیا انسان کے لیے شرف کی بات ہو سکتی ہے کہ انسان اللہ کے اہل میں سے ہو جائے۔ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں، مسلم شریف کی روایت ہے، من سلک طریقا یلتمس فیہ علما سہل اللہ لہ بہ طریقا الی الجنہ، قرآن کی طرف نکلنے والے پاؤں جنت کے رستے پہ ہیں، اور اللہ کے گھر میں بیٹھ کے جو لوگ قرآن مجید کی تلاوت کرتے ہیں اور اس کو آپس میں پڑھتے ہیں، اللہ کی سکینت ان پہ نازل ہوتی ہے، اللہ کی رحمت ان کو ڈانپ لیتی ہے، فرشتے ان کا گھیراؤ کر لیتے ہیں، اور سب سے عظمت والی ذات خالق و مالک اللہ تبارک و تعالی ان کا تذکرہ اپنے پاس موجود پاک باز فرشتوں میں کرتے ہیں۔ کیا ہی خوش نصیب انسان ہے وہ جس کا تذکرہ خالق و باری کرتے ہیں۔ تو ہم کو چاہیے کہ ہم اس کتاب کے ساتھ تعلق کو مضبوط کریں، اور جس انسان پر اللہ کی طرف سے سکینت نازل ہو جائے اور رحمت نازل ہو جائے تو اس انسان کی زندگی میں پریشانی نہیں ہے، اس انسان کو کسی چیز کی ضرورت نہیں ہے۔ بخاری مسلم کی حدیث ہے،
نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر کسی پہ رشک کیا جا سکتا ہے تو دو آدمی ہیں، ایک آدمی کو اللہ نے مال دیا، وہ دن رات اللہ کے راستے میں خرچ کرتا ہے، ایک وہ آدمی ہے جس کو اللہ علم اور قرآن دیتا ہے، تو اس کے ذریعے وہ فیصلہ کرتا ہے، زندگی گزارتا ہے اور لوگوں کو وہ سکھلاتا ہے۔ عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں، بخاری مسلم کی حدیث ہے کہ یہ قرآن مجید جس کے ہم فضائل بیان کر رہے ہیں یہ ایک باندھے ہوئے اونٹ کی طرح ہے، اگر آدمی اس کا خیال نہ کرے تو یہ انسان سے چلا جاتا ہے۔ عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما بیان کرتے ہیں، مسند احمد کی حدیث ہے، آپ صحابیوں نے سنی ہے، قرآن مجید کے صاحب کو، دیکھیں صاحب پہ غور کریں لفظ پہ، کہ جو ہمیشہ قرآن کے ساتھ رہتا ہے، یقال لصاحب القرآن، ہمیشہ قرآن کے ساتھ رہتا ہے، وہ چلتا پھرتا اٹھتا بیٹھتا پڑھتا ہے اس کو، اقرا ورقا ورتل کما کنت ترتل فی الدنیا فإن منزلتک عند آخر آیت تقرأها۔ عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ کہتے ہیں، امام طبرانی رحمہ اللہ نے ذکر کیا ہے، القرآن شافع مشفع، شفاعت کرنے والا ہے، اللہ اس کی سفارش کو رد نہیں کریں گے۔ فمن جعلہ امامہ قادہ الی الجنہ، جو قرآن کے پیچھے چل پڑتا ہے وہ جنت میں چلا جاتا ہے، اور جو قرآن کو اپنے پیچھے کر لیتا ہے، قرآن کا حافظ ہے، قرآن کو جاننے والا ہے لیکن بد عملی کرتا ہے، قرآن اس کے پیچھے ہے، تو یہ اس کو جہنم میں لے جائے گا۔ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا انسان کو مرنے کے بعد جو نوکیاں ملتی ہیں تو ایک علم ہے جو پھیلا گیا ہے، نیک اولاد ہے جو پیچھے چھوڑ گیا ہے، وَمُصْحَفًا وَرَّثَهُ، یا مصحف ہے جو اس کو پیچھے چھوڑ گیا وراثت میں، اور اس کا وہ علم لوگوں کو سکھاتا رہا، ان کو دیتا رہا۔ عبداللہ بن بریدہ رضی اللہ عنہ اپنے والد سے بیان کرتے ہیں، کہتے ہیں کہ میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بیٹھا تھا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، مسند احمد کی حدیث ہے، ذرا اس حدیث پہ بھائی غور کریں، سورۃ بقرہ کو سیکھو، اس کو لینا یہ برکت کا باعث ہے، اور جو اس کو چھوڑ دیتا ہے یہ اس کے لیے ندامت کا باعث ہے، اور باطل جادوگر لوگ اس کی طاقت نہیں رکھتے۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم تھوڑی دیر کے لیے خاموش ہوا، فرمایا سورۃ بقرہ اور آل عمران کو سیکھو، یہ ایسے کل قیامت کے دن اپنے پڑھنے والوں کو ڈھانپ لیں گی جیسے بادل ڈھانپ لیتے ہیں، یا پرندوں کا ایک گروہ ہو جو ان کو ڈھانپ لے۔ اور قرآن مجید جب انسان کو کل قیامت کے دن قبر سے اٹھایا جائے گا تو انسان کے پاس آئے گا اور اس کو کہے گا کیا تو مجھ کو جانتا ہے؟ تو وہ کہے گا نہیں، کہے گا میں تیرا وہ ساتھی ہوں جس نے تجھ کو دوپہر میں پیاسا رکھا اور رات تجھ کو میں نے جگا کے رکھا، یعنی پیاس کے باوجود اس نے قرآن پڑھنا نہیں چھوڑا، نیند کے غلبے کے باوجود اس نے قرآن سے تعلق کو مضبوط رکھا، اور ہر تاجر کو اس کی تجارت سے فائدہ ہوتا ہے، اور تیری تجارت یہی تھی کہ تو قرآن مجید سے تجارت کرتا تھا، تو اس کو بادشاہ دائیں ہاتھ میں دی جائے گی، خلد ہمیشگی بائیں ہاتھ میں دی جائے گی، اور اس کے سر پہ عزت کا تاج رکھا جائے گا، اور اس کے والدین کو 2 جوڑے پہنائے جائیں گے، اگر ان کی مقابلے میں دنیا کی ہر چیز کی کوئی قدر و قیمت نہیں ہے تو وہ کہیں گے کہ یہ ہم کو کس وجہ سے یہ شرف دیا گیا، تو اللہ تبارک و تعالیٰ ان کو فرمائیں گے بِأَخْذِ وَلَدِكُمُ الْقُرْآنَ، تمہارے وہ بچے نے جو قرآن مجید کے ساتھ تعلق رکھا تھا اس کی وجہ سے۔ پھر اس کو کہا جائے گا پڑھو اور جنت میں چڑھتے جاؤ، اور وہ جنت میں منزلیں طے کرتا رہے گا۔ بخاری شریف کی حدیث ہے، ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں، جو آدمی قرآن پڑھتا ہے اس کی مثال اترجا کی طرح ہے، سنترے کی طرح ہے، ذائقہ بھی اچھا ہے، خوشبو بھی اچھی ہے۔ جو مومن قرآن ہی پڑھتا اس کی مثال کھجور کی طرح ہے، ذائقہ اچھا ہے لیکن اس میں خوشبو نہیں ہے، اور وہ فاجر جو قرآن پڑھتا ہے اس کی مثال نیاز بو کی طرح ہے، خوشبو اچھی ہے، ذائقہ کڑوا ہے، اور فاجر جو قرآن نہیں پڑھتا ہے اس کی مثال حنظلہ کی ہے، کوڑتمے کی ہے، نہ تو اس کی ری اچھی ہے اور نہ ہی اس کا ذائقہ ہے۔ الذین یستمعون القول فیتبعون احسنہ اولئک الذین ہداہم اللہ واولئک هم اولو الالباب، ہدایت والے اور عقل والے وہ ہیں جو قرآن سنتے ہیں اور اس کے پیچھے چلتے ہیں۔ یہ قرآن مجید وہ عظیم کتاب ہے کہ جس کے بارے میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید ہی میں ایک ایسی آیت نازل کی،
اگر انسان شعور کے ساتھ اس آیت پر غور کرے تو انسان کو سرکشی سے روکنے کے لیے، اللہ کے ساتھ تعلق کو مضبوط کرنے کے لیے، قرآن مجید کے اس کے وجود پر اثر کرنے کے لیے یہی آیت کافی ہے۔ لو انزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله وتلك الأمثال نضربها للناس لعلهم يتفكرون۔ اگر اللہ تبارک و تعالیٰ اس قرآن کو سنگلا پہاڑوں پہ اتار دیتے تو پھٹ جاتے۔ کس قدر سخت وہ دل ہے طالب علم کا کہ جس میں قرآن ہے اور اس پہ کوئی اثر نہیں ہوتا۔ کتاب انزلناہ الیک مبارک لیدبروا آیاتہ ولیتذکر اولو الالباب۔ عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں، ترمذی شریف کی حدیث ہے، جو اس عظیم کتاب کا ایک حرف پڑھتا ہے اللہ اس کو 10 نیکیاں عطا کرتے ہیں۔ حذیفہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پہ جو قرآن نازل ہوا جن پہ ان کا اس قرآن سے کیا تعلق تھا۔ مسلم شریف کی حدیث ہے، کہتے ہیں ایک رات میں نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تہجد کی نماز پڑھنے کے لیے کھڑا ہوا، بقرہ شروع کی، میں نے سوچا 100 آیتیں پڑھ کے رکوع کر لیں گے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پڑھتے گئے یہاں تک کہ سورۃ بقرہ ختم کر دی، پھر آل عمران پڑھی، پھر سورۃ نساء پڑھی، اور کیسے پڑھتے تھے؟ یقرأ مترسلا، ٹھہر ٹھہر کے پڑھتے تھے۔ ایک رکعت کے اندر تقریباً 6.25 سپارے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے پڑھے، اور اذا مر بآیۃ فیہا تسبیح سبح، یہ نہیں کہ قرآن پڑھ رہے ہیں دل ساتھ نہیں ہے، جہاں پہ تسبیح کا ذکر آتا اللہ کی تسبیح کرتے۔ وَإِذَا مَرَّ بِسُؤَالٍ سَأَلَ وَإِذَا مَرَّ بِتَعَوُّذٍ تَعَوَّذ۔ تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کتنا اس قرآن مجید کے ساتھ لگاؤ تھا کہ کیسے قرآن مجید کو پڑھتے تھے، یہ اس کی لمبائی اور اس کی کیفیت مطرف رحمہ اللہ اپنے والد سے بیان کرتے ہیں کہ میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا، آپ قرآن مجید پڑھ رہے تھے۔ وَلِجَوْفِهِ عَزِيزٌ كَعَزِيزِ الْمِرْجَلِ، رونے کی سینے سے ایسے آواز آ رہی تھی جیسے ہنڈیا کو رکھ دیا جائے آگ پہ تو آواز آتی ہے۔ بخاری شریف کی حدیث ہے، عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ کو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مجھ پہ قرآن مجید کو پڑھیے۔ کہا اللہ کے نبی میں آپ پہ قرآن پڑھوں اور قرآن آپ پہ اترتا ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں اپنے علاوہ سے قرآن سننا پسند کرتا ہوں۔ تو سورۃ نساء انہوں نے پڑھنی شروع کی، جب اس آیت پہ پہنچے فَكَيْفَ إِذَا جِئْنَا مِن كُلِّ أُمَّةٍ بِشَهِيدٍ وَجِئْنَا بِكَ عَلَى هَؤُلَاءِ شَهِيدًا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا امسک فَإِذَا عَيْنَاهُ تَذْرَفَانِ۔ تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اس سے زیادہ قرآن سننے کی سکت نہیں رکھتے تھے۔ یہ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہیں۔ جبیر بن مطعم رضی اللہ عنہ اسلام نہیں لائے تو کہتے ہیں میں نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو قرآن پڑھتے ہوئے سنا، سورۃ طور پڑھی، کاد القلب ان یطیر، قریب تھا کہ دل پھٹ جاتا۔ نجاشی کا واقعہ آپ سب بھائی جانتے ہیں، جب جعفر رضی اللہ عنہ نے ان کے دربار میں سورۃ مریم کی آیات پڑھی تو وہ اپنی آنکھوں پہ قابو نہیں رکھ سکا اور اس نے مسلسل رونا شروع کر دیا۔ ہم بھی ذرا جائزہ لیں، یہ قرآن مجید ہم پہ اثر کرتا ہے؟ ہماری زندگی میں سے کوئی تبدیلی ہے؟ ہم قرآن مجید کو کتنا پڑھتے ہیں؟ عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ کہتے ہیں، مصنف ابن ابی شیبہ میں ہے، قرآن مجید کو ایسے کاٹ کاٹ کے نہ پڑھو جیسے تم شیر کو کاٹ کاٹ کے پڑھتے ہو، اور اس کو گندی کھجور کی طرح پھینکو نہیں۔ وقفوا عند عجائبہ، اس کے عجائب کے پاس رکو، وحرکوا بہ القلوب، اور اس کے ذریعے دلوں کو حرکت دو۔ تو جو آدمی قرآن پڑھتا ہے دل کو حرکت نہیں ہوتی ہے تو گویا کہ ایسے ہی ہے جیسے اس نے ناول پڑھ لیا، گویا کہ ایسے ہی ہے جیسے اس نے شعر پڑھ لیا، گویا کہ ایسے ہی ہے جیسے اس نے کوئی بے مقصد کلام پڑھا ہے۔ نہیں، یہ اللہ کا کلام ہے۔ تو أَوَمَنْ كَانَ مَيْتًا فَأَحْيَيْنَاهُ وَجَعَلْنَا لَهُ نُورًا يَمْشِي بِهِ فِي النَّاسِ كَمَنْ مَثَلُهُ فِي الظُّلُمَاتِ لَيْسَ بِخَارِجٍ مِنْهَا كَذَلِكَ زُيِّنَ لِلْكَافِرِينَ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ۔ نافع رحمہ اللہ بیان کرتے ہیں، حافظ بن حجر نے کہا اس کی سند حسن ہے، اصابہ میں ذکر کیا کہ عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ نے جب یہ آیت پڑھی أَلَمْ يَأْنِ لِلَّذِينَ آمَنُوا أَن تَخْشَعَ قُلُوبُهُمْ لِذِكْرِ اللَّهِ، تو اتنا روئے کہ ان سے آگے قرآن مجید نہیں پڑھا گیا، اور
دوسرا ابن عمر رضی اللہ عنہ کے بارے میں نافع رحمہ اللہ سے پوچھا گیا کہ گھر میں کیا کرتے تھے؟ کہتے کہ الوضوء لکل صلاۃ والمصحف فیما بینہما، ہر نماز کے لیے وضو اور دو نمازوں کے درمیان کا سارا وقت قرآن مجید کی تلاوت میں۔ تو ہمارا قرآن مجید کے ساتھ کیا تعلق ہے؟ دل اتنا سخت ہوا کہ اس پہ اثر کچھ نہیں ہوتا۔ ابن القیم رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ جب آنکھ میں اللہ کے ڈر اور خوف کی وجہ سے آنسو خشک ہو جائیں تو جان لو کہ یہ آنسوؤں کی خشکی دل کی سختی کا نتیجہ ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ سے سب سے دور دل وہ ہوتا ہے جو سخت ہوتا ہے۔ عثمان غنی رضی اللہ عنہ کہتے ہیں، فضائل صحابہ میں امام احمد نے نقل کیا ہے، لو طہرت قلوبکم ما شبعت من کلام اللہ، اگر تمہارے دل پاک ہوتے تو اللہ کے قرآن سے کبھی سیراب نہیں ہوتے۔ حسن بصری رحمہ اللہ فرماتے ہیں، ہلیۃ الاولیاء میں ہے، تفقد الحلاوۃ فی ثلاث، تین چیزوں میں لذت تلاش کرو، فی الصلاۃ و فی القرآن و فی الذکر، اگر ان میں پاؤ تو زندگی گزارتے رہو اور خوش ہو جاؤ کہ صحیح راستے پہ جا رہے ہو۔ فإن لم تجدوها، اگر ان چیزوں میں تمہیں لذت نہ ملے، فعلم ان بابا کا مغلق، تو سمجھ لو تمہارے دل کا دروازہ بند ہے، اس میں خیر داخل ہونے کی امید نہیں ہے۔ امام بخاری رحمہ اللہ صحیح بخاری میں کہتے ہیں، قرآن مجید کی لذت اور نفع وہی آدمی حاصل کر سکتا ہے جو قرآن پہ حقیقی ایمان لاتا ہے، اور اس کو حقیقی طور پہ وہی آدمی اٹھانے والا ہے جو صحیح اس قرآن پہ یقین رکھنے والا ہے۔ اور پھر فرماتے ہیں، مثل الذین حملوا التوراۃ ثم لم يحملوها كمثل الحمار يحمل اسفارا بئس مثل القوم الذین کذبوا بآیات اللہ واللہ لا یہدی القوم الظالمین۔ اس سے شاید بری مثال اللہ تبارک و تعالیٰ یہ تورات، اس کے ساتھ جنہوں نے برا سلوک کیا ان کی مثال گدھے کی ہے۔ تو قرآن مجید جو اللہ نے ہم کلام ہوئے اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی کلام میں سب سے افضل ترین کلام، اگر اس کے حامل ایسے ہوں تو شاید ان کی مثال گدھے سے بھی بری ہے۔ عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ کہتے ہیں، امام احمد رحمہ اللہ نے زہد میں بیان کیا، ذرا اس پہ غور کریں سبھی بھائی، جو قرآن کا حامل ہے اس کے لیے لازمی ہے کہ اس کی رات زندہ ہو جب لوگ سو رہے ہوں، اور دن میں اس کا روزہ ہو جب لوگوں کا روزہ نہ ہو، اور وہ غمگین ہو جب لوگ خوش ہو رہے ہوں، اور وہ رو رہا ہو جب لوگ ہنس رہے ہوں، اور جب لوگ غلطی کرتے ہوں تو وہ نیکی کی طرف جاتا ہو۔ وَبِخُشُوعِهِ إِذَا النَّاسُ يَخْتَالُونَ، جب لوگ تکبر سے اکڑ رہے ہوں تو وہ اللہ کے ڈر سے جھکا ہوا ہو۔ وَيَنبَغِي لِحَامِلِ الْقُرْآنِ أَن يَكُونَ بَاكِيًا، رونے والا، محزونا غمگین، حلیمہ بردبار، سکینا سکینت والا ہو۔ وَلَا يَنبَغِي لِحَامِلِ الْقُرْآنِ أَن يَكُونَ جَافِيًا وَلَا غَافِلًا وَلَا سَخَّابًا، شور کرنے والا، وَلَا ضَاحِكًا وَلَا حَدِيدًا۔ تو جو قرآن سے صحیح تعلق رکھنے والا ہے تو وہ مسکرانے والا نہیں ہوتا۔ عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ کا فرمان ہے، امام احمد نے نقل کیا ہے، ان هذه القلوب اوعیۃ، یہ جو دل ہیں یہ برتن ہیں، فاشغلوها بالقرآن، اس کو قرآن سے بھر لو، ولا تشغلوها بغیرہ، قرآن کے علاوہ ان برتنوں میں اور کوئی چیز نہ ڈالو۔ ہم نے ان دلوں میں کتنی چیزوں کو اتنا ڈال لیا کہ اس میں قرآن کے لیے ہم نے جگہ نہیں چھوڑی ہے۔ سفیان بن عیینہ رحمہ اللہ سے ایک آدمی نے پوچھا، ما تقول فی القرآن، کہا اللہ کا کلام ہے، اللہ سے نکلا ہے اور اسی کی طرف لوٹنے والا ہے۔ ٹائم کتنا ہو گیا؟ عیسیٰ بن یونس رحمہ اللہ کہتے ہیں، یہ ذرا میں تیزی سے پڑھنے لگا ہوں، آپ بھائی توجہ کریں۔ تو یہ ہے کہ جو آدمی دو طرح کے ہیں قرآن مجید کے ساتھ ان کا تعلق، ایک اللہ کے لیے قرآن سے تعلق رکھنے والے ہیں، ایک دنیاوی مقصد والے ہیں۔ تو جو اللہ کے لیے قرآن پڑھتے ہیں ان میں کیا صفات پیدا ہوتی ہیں؟ امام آجوری رحمہ اللہ نے دونوں میں مقابلہ کیا، اور وہ جو دنیا کے لیے قرآن پڑھتے ہیں تو ان کی طبیعت اور اخلاق کیا ہوتا ہے۔ تو آپ بھائی چونکہ وقت تھوڑا ہے، میں تھوڑا تیز پڑھوں گا، ہو سکتا ہے تھوڑی عربی میں باتیں پڑھوں، کوشش کرتا ہوں ترجمے پڑھتا جاؤں۔
جب انسان قرآن مجید کو ختم کرتا ہے، فرشتہ اس کی آنکھوں کے درمیان بوسہ دیتا ہے، تو اس کو چاہیے کہ قرآن مجید اس کے دل کا نور ہو، جس کے ذریعے وہ اپنے دل کی بربادی کو آباد کرے، اور قرآن مجید کے آداب کے ذریعے اس کی زندگی پر ادب ہو، اور قرآن مجید کے اخلاق سے اس کے اخلاق عام لوگوں سے ممتاز ہوں۔ جو لوگ قرآن نہیں پڑھتے ان سے اس کے اخلاق ممتاز ہونے چاہیے۔ فاول ما ينبغي له ان يستعمل تقوى الله في السر والعلانیہ، سب سے پہلی بات جو قرآن پڑھنے والا ہے اللہ کا تقوی ہونا چاہیے، باستعمال الورع، ورع ہو اس میں، کس میں؟ فی مطعمہ و مشربہ و ملبسہ و مسکنہ، کھانا پینا، لباس اور رہائش، اسی کی سے پتہ چلنا چاہیے یہ آدمی متقی ہے۔ بصیراً بزمانہ و فساد اہلہ، زمانے کو سمجھنے والا ہو اور لوگوں کی خرابیوں کو جاننے والا ہو۔ فہو یحذرہم علی دینہ، اپنے دین کو بچاتا ہے ان سے۔ مقبلا علی شانہ مہموما باصلاح ما فسد من امرہ، جو اس میں خرابی اس کو دور کرنے کی کوشش کرتا ہے۔ حافظا للسانہ ممیزا لکلامہ، ان تکلم تکلم بعلم اذا رأى الکلام صوابا واذا سکت سکت بعلم اذا کان السکوت صوابا۔ قلیل الخوض فیما لا یعنی، بے معنی چیزوں میں نہیں پڑتا ہے۔ یخاف من لسانہ اشد مما یخاف عدوہ، یحبس لسانہ کحبسہ لعدوہ، لا یأمن شرہ وشر عاقبتہ۔ قلیل الضحک مما یضحک منہ الناس لسوء عاقبت الضحک۔ ان سر بشیء مما یوافق الحق، اگر حق کی توفیق ملتی ہے۔ تبسم یکرہ المزاح خوفا من اللعب، فإن مزح قال حقا، باسط الوجہ طیب الکلام، لا یمدح نفسہ بما فیہ ولا یشمت بمصیبت غیرہ ولا یبغی علی احد ولا یحسدہ ولا یسیء الظن بأحد الا لمن یستحق ان یحسد بعلم، ویظن بعلم، ویتکلم بما فی الانسان من عیب بعلم، ویسکت عن حقیقت ما فیہ بعلم۔ وقد جعل القرآن والسنة والفقہ دلیلہ الی کل خلق حسن جمیل، حافظا لجمیع جوارحہ اما نہی عنہ، ان مشى مشى بعلم وان قعد قعد بعلم، یجتہد لیسلم الناس من لسانہ ویدہ، لا یجہل فإن جہل علیہ جہل علیہ حلم، لا یظلم فإن ظلم عفا، لا یبغی وإن بغی علیہ صبر، یکظم غیظہ لیرضی ربہ ویغیظ عدوہ، متوازن فی نفسہ، اذا قیل لہ الحق قبلہ من صغیر او کبیر، یطلب الرفعۃ من اللہ لا من المخلوقین، ماقتا للکبر خائفا علی نفسہ منہ، لا یتآکل بالقرآن، قرآن سے کھاتا نہیں ہے۔ ولا يحب ان يقضي به الحوائج، اور وہ پسند نہیں کرتا میرے قرآن سے تعلق کی وجہ سے میری لوگ ضرورتیں پوری کریں۔ ولا يسعى به الى ابناء الملوک، بادشاہوں کے دربار میں حاضری نہیں دیتا۔ ولا يجالس به الاغنیاء ليكرموه، امیروں کے چوکٹوں پہ جا کے سجدہ ریز نہیں ہوتا کہ عزت ملے۔ ان کسب الناس من الدنیا الکثیر بلا فقہ ولا بصیرہ، لوگ بہت پیسہ کما لیتے ہیں۔ کاسبہ هو القلیل بفقہ وعلم، وہ بہت تھوڑا کماتا ہے اپنے فقہ اور علم کی بدولت۔ ان لبس الناس اللین الفاخر، اگر لوگ نرم لباس پہنے، لبسہ ہوا من الحلال ما یستر به عورتہ، وہ حلال سے اتنا ہی پہنتا ہے جس سے اسی شرمگاہ ڈپ جاتی ہے۔ وَإِنْ وُسِّعَ عَلَيْهِ توسع وَإِنْ أُمْسِكَ عَلَيْهِ أَمْسَكَ، يَقْنَعُ بِالْقَلِيلِ فَيَكْفِي، تھوڑا قرآن سے تعلق والے کے لیے کافی ہوتا ہے۔ يَحْذَرُ عَلَى نَفْسِهِ مِنَ الدُّنْيَا مَا يُطْغِي، دنیا سے ڈرتا ہے۔ یتبع واجبات القرآن والسنہ، یاکل الطعام بعلم ویشرب بعلم ویلبس بعلم وینام بعلم ویجامع اہلہ بعلم ویصطحب الاخوان بعلم ویزورهم بعلم ویستاذن علیہم بعلم ویسلم علیہ بعلم ویجاور جارہ بعلم، یلزم نفسہ بر والدیہ فیخفض لہما جناحہ ویخفض لصوتہما صوتہ ویبذل لہما مالہ وینظر الیہما بعین الوقار والرحمۃ، یدعو لہما بالبقاء ویشکر لہما عند الکبر، لا یضجر بہما ولا یحقرہما، ان استعان به علی طاعۃ اعانہما وان استعانا به علی معصیۃ لم یعنہما علیہ، والرفق بہما فی معصیتہ ایاہما بحسن الادب لیرجع عن قبیح ما اراد مما لا یحسن بہما فعلہ، یصل الرحم ویکرہ القطیعۃ،
من قطعه لم يقطعه ومن صلاح فيه اطاع الله فيه يصحب المؤمنين بعلم ويجالس بعلم من صاحبه نفعه حسن المجالسة لمن جالس، جس سے پاس بیٹھتا ہے اس کو اس سے فائدہ ہوتا ہے. لا يعنف من اخطأ ولا يخجله رفيق في اموره صبور على تليم الخير يأنس به المتعلم ويفرح به المجالس مجالساته تفيد خيرا مؤدب لمن جالسه بأدب القرآن والسنة إن أصيب من مصيبة فالقرآن والسنة مؤدبان يحزن بعلم ويبكي بعلم ويصبر بعلم يتطهر بعلم يصلي بعلم يزكي بعلم ويتصدق بعلم ويصوم بعلم ويحج بعلم ويجاهد بعلم ويكتسب بعلم وينفق بعلم وينبسط في الأمور بعلم وينقبض عنها بعلم قد أدبه القرآن والسنة يتصفح القرآن ليؤدب به نفسه. قرآن پڑھتا ہے تاکہ اپنے اخلاق کی تربیت کرے. لا يرضى من نفسه أن يؤدي ما فرض الله بجهل قد جعل العلم والفقه دليله إلى كل خير إذا درس القرآن فبحضور فهم وعقل همته إيقاع الفهم لما ألزمه الله من اتباع ما أمر وانتهاء ما نهى ليس همته متى أختم السورة همته متى أستغني بالله عن غيره. قرآن والے کی سب سے خوبی کیا ہوتی ہے؟ اللہ پر اس کا اعتماد اتنا کہ دوسروں پہ اس کو یہ دوسروں کی ضرورت نہیں ہوتی. کیوں پڑھتا ہے قرآن؟ یہ ذرا غور کریں اس پہ. ہمتہ متا استغنی باللہ عن غیرہ متا اکون من المتقین متا اکون من المحسنین متا اکون من المتوکلین متا اکون من الخاشعین متا اکون من الصابرین متا اکون من الصادقین متا اکون من الخائفین متا اکون من الراجبین متا من الراجین متا ازہد فی الدنیا متا ارغب فی الآخرہ متا اتوب من الذنوب متا عارف النعم المتواترہ متا اشکر علیہ متا عاقل عن اللہ الخطاب متا افقہ ما اتلو متا اغلب نفسی علی ما تہوی متا اجاہد فی حق الجہاد متا احفظ لسانی متا اغض بصری متا احفظ فرجی متا استحی من اللہ حق الحیاء متا اشتغل بعیبی متا اصلح ما فسد من امری متا احاسب نفسی متا اتزود لیوم معادی متا اکون عن اللہ راضیہ متا اکون باللہ واثقا متا اکون بزجر القرآن متحدا متا اکون بذکرہ عن ذکر غیرہ مشتغلا متا احب ما احب متا ابغض ما ابغض متا انصح للہ متا اخلص له عملی متا. تو یعنی کہ اس کی پوری زندگی کیا ہوتی ہے؟ قرآن مجید کا نمونہ ہوتی ہے. لا ولا قال اسرتهم ولا ترحم ابراتهم طعامهم الزقوم. تو یہ جو لوگ اس پہ اس آیت میں وہ غور کرتا ہے کلما نضجت جلودهم بدلناهم جلودا غیرها ليذوقوا العذاب. تو مختصراً یہ ہے کہ وہ قرآن مجید کے اندر جو کچھ بھی پڑھتا ہے اس پر وہ عمل کرتا ہے. علی بن ابی طالب رضی اللہ عنہ کہتے ہیں دارمی میں ہے انکا ان بقیت سیقرأ القرآن ثلاثۃ اصناف. صحیح سند سے ہے اگر تمہیں زندگی ملی تو دیکھو گے 3 طرح کے لوگ قرآن پڑھنے والے ہوں گے. فصنف للہ ہم نے دیکھنا ہم اس میں کس صنف میں ہیں. صنف للہ اللہ کے لیے قرآن پڑھنے والے لوگ ہیں. صنف للجدال جھگڑے کے لیے. وصنف للدنیا ومتاع ومن طلب به ادرک. تو جو اس قرآن کے ذریعے جو چاہتا ہے اس کو مل جاتا ہے. اگر دنیا چاہتا ہے تو دنیا مل جاتی ہے اور اگر اللہ کو چاہتا ہے تو اس کو اللہ مل جاتا ہے. تو اب وہ لوگ مختصراً کچھ کہ جو دنیا کے لیے قرآن پڑھتے ہیں تو امام آجوری رحمہ اللہ فرماتے ہیں جو دنیا اور دنیا داروں کے لیے قرآن پڑھتا ہے تو کیا ہے اس کے اخلاق کیا ہوتے ہیں؟ حافظا لحروف القرآن مزینا لحدودہ. تو دیکھیں ہمیں تو یہ چیزیں نہیں ہیں. متعظما فی نفسی اپنے کو بڑا جانتا ہے دوسروں پہ تکبر کرتا ہے. قرآن کے ذریعے کماتا ہے اس کے ذریعے امیروں سے کھاتا ہے اس کے ذریعے اپنی ضرورتیں مانگتا ہے. دنیا داروں کی عزت کرتا ہے فقراء کے ساتھ بد سلوکی کرتا ہے. اگر یعنی کہ غنی اسے کچھ علم حاصل کرنے آئے تو نرمی سے بتاتا ہے. اگر فقیر اسے علم سیکھنے آتا ہے تو ڈانٹ دیتا ہے. انہ لا دنیا لہ یطمع فیہا یستخدم بہ الفقراء. اس کے ذریعے غریبوں کو اپنا محتاج بناتا ہے اور خود امیروں کی چوکھٹوں پہ سجدہ کرتا ہے. آواز اس کی اچھی ہے وہ بادشاہوں کے سامنے پڑھنا پسند کرتا ہے امامت کروانا پسند کرتا ہے. دنیا کی اس کو بڑی خواہش ہے. اگر غریب لوگ اس کو نماز پڑھانے کا مطالبہ کریں تو اس پہ بوجھ بنتی ہے وہ نماز کیونکہ ان کے ہاتھوں میں دنیا نہیں ہے. اور لوگوں پر قرآن کے ذریعے فخر کرتا ہے اور قرات کے ذریعے دوسرے لوگوں پر اپنی برتری جتاتا ہے. بہت زیادہ بولتا ہے
لیس للخشوع فی قلبہ موضع، اس کے دل میں خشوع کے لیے کوئی جگہ نہیں ہے۔ تو شاید مجھے تو یہ پڑھ کے ایسے لگ رہا تھا کہ جیسے امام آجوری رحمہ اللہ میرے بارے میں اور آبائیوں کے بارے میں گفتگو کر رہے ہیں کہ قرآن پڑھتا ہے دل میں خشوع پیدا نہیں ہوتا، ہنستا بہت ہے، بے مقصد چیزوں میں مصروف رہتا ہے، گپ شپ بہت کرتا ہے، باتیں بہت سنتا ہے، وہ اللہ کے کلام سے زیادہ اس کو لوگوں کی باتیں زیادہ لذیذ لگتی ہیں۔ مجلس میں ہم بیٹھتے ہیں تو رات 12 بج جاتا ہے اور ہمارا دل نہیں کرتا ہم مجلس سے اٹھ جائیں، قرآن پڑھنا ہو تو 2-4 منٹ میں ہمیں اکتاہٹ ہو جاتی ہے، لوگوں کی باتوں اس کو بہت لذیذ لگتی ہیں۔ لا یخشع عند استعمال قرآن ولا یبکی، قرآن سنتا ہے روتا نہیں ہے، غمگین نہیں ہوتا ہے، دنیا کی اس کو رغبت ہے۔ جو بھائی پڑھنا چاہیں انشاءاللہ، میں چھوڑ رہا ہوں اس میں۔ لیس لہ خشوع فیظہر ولا جوارحہ، اس کے اعضاء پہ آپ کو قرآن مجید کا اثر نہیں نظر آئیں گے۔ اذا درس القرآن او درس علیہ غیرہ ہمت متی یخشع، تو ہوگا کب مجلس ختم ہو، کب جو ہے کلاس ختم ہو جائے قرآن مجید کی، یہی اس کی کوشش رہتی ہے۔ اس کی یہ کوشش نہیں ہے کہ قرآن کو سمجھوں، اس کی تلاوت سے میرے دل پہ اثر ہو تو اور میرے جو اخلاق میں اس میں تبدیلی پیدا ہو۔ تو جس کا یہ مختصراً کہتے ہیں کہ جس میں یہ نشانیاں پائی جائیں، پیچھے والی نشانیاں نہیں ہیں، تو وہ اللہ کی ناراضگی کا سامنا کر رہا ہے، اور اگرچہ وہ ظاہر کرے لوگوں پر قرآن مجید کی تلاوت کر کے کہ میں نیک آدمی ہوں، لیکن اس کا اندر بڑا برا ہوتا ہے اور اس کو دنیا کی بڑی رغبت ہوتی ہے، اور اس کو اگر بادشاہ اسے قرآن پڑھنے کا مطالبہ کرے، بیمار ہو تو بھاگ کے جاتا ہے، غریب کرے تو نہیں جاتا ہے۔ ان اکل فبغیر علم فان شرب فبغیر علم فان لبس فبغیر علم فان جامع اهله فبغیر علم، تو اسی کے اپوزٹ اس کی زندگی ہوتی ہے۔ عبداللہ بن عروہ بن زبیر رحمہ اللہ بیان کرتے ہیں، میں نے اپنی دادی اسماء رضی اللہ عنہا سے پوچھا کہ صحابہ جب قرآن پڑھتے تھے تو کیسے ہوتے تھے؟ تو کہتی ہیں آنکھیں ان کی آنسوؤں سے بھر جاتی اور جسم ان کے کانپنے شروع ہو جاتے، جیسا کہ اللہ نے بیان کیا تقشعر۔ ابن ابی ملیکہ کہتے ہیں میں ایک سفر میں عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ کے ساتھ تھا، تو جب رات کا آدھا حصہ ہوتا تو کھڑے ہو کے قرآن مجید کی تلاوت کرتے اور ایک ایک حرف واضح سنائی دیتا اور دور تک ان کے رونے کی آواز سنائی دیتی۔ ابو بکر بن عیاش رحمہ اللہ کہتے ہیں میں نے فضیل بن عیاض رحمہ اللہ کے پیچھے مغرب کی نماز پڑھی اور میرے ساتھ ان کے بھائی علی بن فضیل تھے، تو جب فضیل رضی اللہ عنہ نے یہ آیت پڑھی الہاکم التکاثر، تو جب یہاں پر پہنچے لترون الجحیم، تو جو ان کے بھائی علی تھے بے ہوش ہو کر گر گئے، اور فضیل جو قرآن مجید کی تلاوت کر رہے تھے ان سے اس آیت سے آگے پڑھا نہیں گیا۔ تو کہتے ہیں کہ وہ جو ان کے بھائی علی تھے وہ آدھی رات تک بے ہوش رہے اور آدھی رات کے بعد ان کو ہوش آیا۔ عمر فاروق رضی اللہ عنہ نے تہجد میں ایک آدمی کو سورۃ طور پڑھتے ہوئے سنا، اور جب پہنچے اس آیت پہ ان عذاب ربک لواقع ما لہ من دافع، عمر فاروق رضی اللہ عنہ نے کہا ورب الکعبۃ حق، ثم رجع الی منزلہ، 1 مہینہ تک اس آیت کو سننے کی وجہ سے بیمار رہے۔ ابو العالیہ رحمہ اللہ کا واقعہ میں نے آبائیوں کو سنایا تھا پچھلی مرتبہ، تو اس کی ضرورت نہیں ہے، مختصراً یعنی کہ ان کو کہا گیا کہ تمہاری ٹانگ کاٹنی ہے، تو انہوں نے کہا کہ قرآن مجید پڑھنے والا لے کر آؤ، تو جب قرآن مجید پڑھا گیا اور انہوں نے کہا جب دیکھو میری آنکھیں سرخ ہو جائیں اور ان سے آنسو جاری ہو جائیں اور میری نگاہیں چھت پہ لگ جائیں تو پھر تم آری سے میری ٹانگ کاٹ دینا۔ جب ان کی ٹانگ کاٹی گئی تو طبیب نے کہا مجھے تو ایسے لگا جیسے تمہیں کوئی تکلیف نہیں ہوئی، تو وہ کہتے ہیں لقد شغلنی برد حب اللہ وحلاوت ما سمعته من کتاب اللہ عن حرارت المناشیر، قرآن سننے سے جو اللہ اور قرآن مجید کی لذت میرے دل میں تھی اس نے مجھے آری کی جو حرارت ہے وہ مجھ کو محسوس ہونے نہیں دی۔ پھر اپنی ٹانگ کو اپنے ہاتھ میں پکڑا اور اس کی طرف دیکھ کے کہتے ہیں اذا لقیت ربی یوم القیامت وسألنی
हल मशैतु बिकी मुंज़ु अर्बईन सना इला मुहर्रमिन औ मसस्तु बिका गैरा मुबाहिन लअक़ूलन्ना ला व अना सादिकुन फ़ीमा अक़ूलु इंशाअल्लाह। अगर अल्लाह मुझसे पूछे कि जब से तुम मुसलमान हुए 40 साल से, तो क्या इस टांग के ज़रिए कभी गुनाह की तरफ चल के गए हो, तो मैं इंशाअल्लाह अल्लाह को जवाब दूंगा कि नहीं, और मैं इसमें सच्चा हूँगा। फ़ुज़ैल बिन इयाज़ रहमतुल्लाह डाकू थे। एक मरतबा एक लड़की से उनको इश्क हो गया, तो एक दीवार फलांग रहे थे, उसके पास जाने के लिए बुरे इरादे से जा रहे थे, तो किसे पढ़ने वाले की उन्होंने आवाज़ सुनी, अलम यअनी लिल्लज़ीना आमनू अन तख़शअ क़ुलूबुहुम लिज़िक्रिल्लाह। तो दीवार से गिर जाते हैं नीचे, तो कहते हैं आनल वक्तु, तो तौबा करते हैं, बदकारी को छोड़ते हैं। बहुत बड़े डाकू थे। एक वीराने में जाके बैठ जाते हैं, सोचते हैं मैंने ज़िंदगी कैसे गुजारी है, तो सोचते लोग बातें कर रहे हैं, सुनते हैं कि अभी नहीं जाते हैं, रात का वक़्त है, रास्ते में फ़ुज़ैल होगा, लूट लेगा, हमें मारेगा। तो रोते हैं कि या अल्लाह मैंने तेरी मखलूक को कितनी तकलीफ़ दी, किस कदर मेरा दिल सख्त था। तो फिर सारी दुनिया को छोड़ते हैं और आके बैतुल्लाह के पड़ोस में बैठ जाते हैं और सारी ज़िंदगी इसी बैतुल्लाह के पड़ोस में गुजारते हैं। और उनका ज़ुहद जो है हम सब भाई जानते हैं कितना मारूफ़ है। ये कुरान मजीद की एक आयत थी जिसने एक डाकू की ज़िंदगी को एक दुनिया का बहुत बड़ा मुहद्दिस बना दिया। मैंने वो आपने बहुत कुरान सुना है, लेकिन हमारी ज़िंदगी में उससे क्या तब्दीली आई है। इमाम मालिक रहमतुल्लाह की बहन से पूछा गया कि इमाम मालिक रहमतुल्लाह घर में क्या करते हैं, तो कहती हैं घर में एक ही काम करते हैं, कुरान मजीद की तिलावत करते हैं। अल्लाह तबारक व तआला मुझको और आपको इस कुरान मजीद से हकीकी ताल्लुक़ कायम करने की तौफ़ीक़ अता कर दे, इसको हमारी ज़िंदगी में तब्दीली का ज़रिया बना दे, हमें भी इससे वैसे ही लज्जत मिले जैसे नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सहाबा और ताबीन को मिलती थी। हमें ये कुरान मजीद दुनिया की हर चीज़ से अजीज़ बन जाए हमारे लिए, और वो अखलाक हम में पैदा हो जाए जिनका इमाम आजुरी रहमतुल्लाह ने ज़िक्र किया है। और अल्लाह हमें उन बुरे अखलाक से बचने की तौफ़ीक़ अता कर दे जो दुनियादार लोग या ख़ास तौर हमारी ज़िंदगी में शायद वो सारे ऐब मौजूद हैं जो कुरान मजीद के साथ बुरा ताल्लुक़ रखने वालों में होते हैं। अल्लाह तबारक तआला मुझको भी और आपको हकीकी तौबा करने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। वमा तौफ़ीक़ी इल्ला बिल्लाह व सल्लल्लाहु अला खैरि ख़ल्क़िही मुहम्मद व अला आलिहि व सहबिही अजमईन। जज़ाकुमुल्लाहु खैरा। वो मुअज़्ज़ज़ थे ज़माने में मुसलमान होकर हम ख़ार हुए, तारिक कुरान होकर। पुत्र भाइयों, ये सिर्फ़ कुरान पे ही दर्स नहीं लगता, ये हमारी पूरी ज़िंदगी पे एक दर्स था। और शेख साहब को अल्लाह ताला ने माशाल्लाह सलाहियत ये दी है कि वो इंसान की जो हकीकत है वो सामने लाकर बता देते हैं कि ये कुछ है तुम में। और ये यकीनन हम वक्तन फ़वक्तन महसूस करते रहते हैं। अल्लाह ताला से दुआ है कि अल्लाह ताला हमें ज़िंदगी में कुरान को पढ़ने, समझने और उस पर अमल की तौफ़ीक़ अता फरमाए। टाइम कितना है? 6 मिनट रह गए। कुछ कर नहीं होगा, इंशाल्लाह नमाज़ के मंजूम बाद कर ले, मंजूम कर ले। मेरा वजह है हाँ बाद में। 5 मिनट है ना, 1-2 मिनट ही रह गया। हाँ सही मंजूर मंजूम कर लेना। मेरे ख्याल में और कौन क्या? हुआ? कर देना ज़रा, दिल में ताज़गी मिल जाए। जो गुफ्तगू सुन के हाँ। हाँ? अब मैं दावत अभी देता हूँ दरमियान- मौलाना अज़मतुल्लाह साहब को कि आपके सामने के सामने हाँ? मंजूम कलाम पेश भाई अगर कोई सवाल है मौजू के हवाले से तो शेख साहब से पूछ लें। अगर कोई बात नहीं समझ आई तो वो भी पूछ सकते हैं। तो उसके बाद इंशाल्लाह नमाज के लिए चलेंगे। इमाम आजिरी रहमतुल्लाह